کئی زمانے پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بچنا محال دیکھا تو سوچا کہ میری جو بھی ملکیت ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں بانٹ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ جھگڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائی اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسری میں، اسی طرح چاروں دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چاروں دیگیں جدا جدا اپنے کھاٹ کے چاروں پایوں تلے گاڑ دیں۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا، دھن دولت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور چاروں حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم چاروں ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہوا ہو سو کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی، پھر قرعہ اندازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو چاروں بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی، دھن کی دیگ باہر نکالی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں۔ ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملیں وہ تو بڑے خوش ہوئے، باقی 2 لڑکوں جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملیں وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اس پر پہلے 2 بھائی نے کہا، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہو گیا؟ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے، اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب انہوں نے سوچا کہ چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں اور اپنا سارا قصہ ان کو سناتے ہیں، دیکھتے ہیں بادشاہ ہمیں کیا رائے دے گا، اور جو بادشاہ فیصلہ کرے گا وہ سب کو ماننا ہوگا۔ انہوں نے اپنا سارا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ جس کے حصے میں ہیرے جواہرات آئے ہیں وہ ہیرے جواہرات لے لے اور سونے والا سونا لے لے، جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چپائے مال کا مالک ہے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی۔ چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے اپنے گھر آ پہنچے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔